اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فرعون اور اس کی قوم کو ہم نے ہلاک کیا دریا میں غرق کر کے۔ تو ظاہر ہے کہ بنی اسرائیل اور موسیٰ علیہ السلام کو ہم نے نجات دی۔ اب پہلے فرعون اور اس کی قوم بنی اسرائیل کو تنگ کرتے تھے۔ موسیٰ علیہ السلام پیغمبر بنا کر بھیجا گیا، اس کے بعد بھی ان کی تکلیف پہنچانے میں کوئی کمی نہیں آئی۔ اب نجات مل گیا، وہ سارے ختم ہو گئے۔ تو جب یہ ہم نے نجات دی بنی اسرائیل کو اور انہوں نے سمندر اور دریا پار کر دیا، تو آگے ان کا گزر ہوا وادی تیہ پر۔ وہاں پر کچھ لوگ تھے جو اپنے بتوں کے ساتھ اس طرح ان کو چمٹا ہوا تھا اور بیٹھے ہوئے تھے۔ تو بنی اسرائیل نے کہا موسیٰ علیہ السلام کو کہ ہمارے لیے بھی کوئی خدا بنا دو، ہمارے لیے بھی کوئی خدا کوئی معبود ہو بناؤ۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ وہ مصیبتیں پھر وہ مصیبتیں۔ اب بنی اسرائیل نے پھر موسیٰ علیہ السلام کو تنگ کرنا شروع کیا، کہتے یہ تو جس عمل میں مبتلا ہے یہ باطل ہے، تو کیا میں تمہارے لیے اس خدا کو چھوڑ دوں جس نے ہم سب کو پیدا کیا، ہمارے سب کا رب ہے، اور تمہارے لیے کوئی اور خدا کو ڈھونڈوں تلاش کر دوں؟ تو اب یہ بنی اسرائیل نے جب موسیٰ علیہ السلام کو تنگ کرنا شروع کر دیا، وہ والا تذکرہ ابھی جاری ہے آگے 2 رکوع تک۔ وَجَاوَزْنَا بِبَنِي إِسْرَائِيلَ الْبَحْرَ، جس سمندر اور بحر میں ہم نے فرعون کو غرق کر دیا، اسی میں سے ہم نے نجات دی بنی اسرائیل کو۔ فَآتَوْا عَلَىٰ قَوْمٍ، تو ان کا گزر ہوا ایک ایسی قوم پر، یعکفون علی اصنام لہم، کہ انہوں نے اپنے پاس رکھا ہوا تھا اپنے بتوں کو۔ قالوا، بنی اسرائیل کہنے لگے، یا موسیٰ، اے موسیٰ علیہ السلام، اجعل لنا الہا، ہمارے لیے ایک معبود بناؤ، ہمارے لیے ایک خدا بناؤ۔ کس طرح؟ کما لہم آلہہ، جس طرح اس قوم کے لیے کیا ہے؟ معبود ہے۔ قال موسیٰ علیہ السلام نے کہا، انکم قوم تجہلون، ایک ہے نا تم جاہل ہو، اس طرح نہیں، جاہل وہ تو خود نہیں ہوتا، ایک ہی بندے کو سب کچھ پتہ ہے اور اپنے آپ کو بے خبر رکھتا ہے۔ تو اچھا تم جاہل بننے کی کوشش کر رہے ہو، تم ایسی قوم ہو کہ اپنے آپ کو جاہل بنا کر پیش کر رہے ہو۔ ان ہؤلاء متبر ما هم فیہ، یہ لوگ جس چیز میں مبتلا ہے یہ تو ختم ہونے والی ہے۔ وباطل ما كانوا یعملون، اور باطل ہے یہ جو لوگ عمل کرتے ہیں، یہ جو سجدے کرتے ہیں، بتوں کی عبادت کرتے ہیں، یہ سارے باطل ہیں۔ اور مجھے کہہ رہے ہو کہ ہمارے لیے خدا ڈھونڈو، خدا بناؤ۔ قال موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، اغیر اللہ ابغیکم آلہہ، کیا اللہ کو چھوڑ کر میں تمہارے لیے کوئی خدا ڈھونڈوں، تلاش کروں؟ وَهُوَ فَضَّلَكُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ، حالانکہ اس نے تمہیں فضیلت دی تمام جہانوں پر۔ اب تمام جہانوں پر تو فضیلت امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ہے، تو اس کا کیا مطلب؟ تو اس وقت جتنے بھی قومیں تھیں، تمام قوموں میں فضیلت بنی اسرائیل کو تھی۔ کس کو تھی؟ یقتلون وَإِذْ أَنْجَيْنَاكُمْ، اور یاد کرو وہ زمانہ جب ہم نے تمہیں نجات دی، من آل فرعون، فرعونیوں سے، یسومونکم سوء العذاب، وہ تمہیں پہنچاتے تھے سخت عذاب، یقتلون ابناءکم، تمہارے بیٹوں کو ذبح کرتے تھے، قتل کرتے تھے، ویستحیون نساءکم، اور تمہاری عورتوں کو زندہ چھوڑتے تھے۔ وفی ذالکم بلاء من ربکم عظیم، اور اس میں بھی اللہ کی طرف سے بہت بڑا امتحان تھا، اس میں بھی اللہ کی طرف سے کیا تھا؟ تو اس پر صبر کیا بنی اسرائیل نے، تو اس کا پل یہ ملا
کہ فرعونیوں سے ان کو نجات ملی، فرعونیوں سے ان کو کیا ملی؟ اب انہوں نے پھر یہ کہا کہ ہمارے لیے کوئی ایسی کتاب ہونی چاہیے جس کو ہم دیکھ کر پڑھے، تو موسیٰ علیہ السلام پھر کوہ طور چلے گئے اور ان کے لیے کتاب لے کر آ رہا تھا جس کا نام کیا تھا؟ تورات۔ تو وہ پھر کیا تھا انشاءاللہ وہ کل بیان کریں گے کہ وہ 30 دن وہاں رہے روزے رکھ کے، پھر 10 دن اور روزے رکھے، تو وہ انشاءاللہ کل سے وہ آیتوں میں بیان کریں گے۔ اللہ رب العزت ہمیں قرآن کی صحیح سمجھ عطا فرمائے۔ السلام علیکم، اس ویڈیو کو لائک کریں اور شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن دبانا مت بھولیے گا۔ شکریہ۔